أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 20 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے اور کتنا سیکھا ہے، اور گرامر میں انشاءاللہ صرف صغیر جو ہے وہ اس کو ہم سیکھیں گے۔ الحمدللہ سبق نمبر 19 کے ختم تک آپ 232 الفاظ سیکھ چکے ہیں، جو قرآن میں 41,111 بار آتے ہیں، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا۔ قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں، جو تقریباً جو ہے 78,000 بار آتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ چلیے اب ہم سورۃ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ علیحدہ علیحدہ حروف ہیں، ان کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ سبحانہ جانتے ہیں۔ آگے ہے ذالکا۔ ذالکا یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں وہ اور یہ۔ اسی طرح الکتاب، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے کتاب۔ الکتاب سے ہمیں پتہ چلا یہ اسم ہے اور معرفہ ہے۔ اور آگے لا ریب، لا ریب میں لا لفظ کے معنی ہوتے ہیں نہیں، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے۔ ریب ہمارے لیے ایک نیا لفظ ہے۔ فی ہی، دو ٹکڑے ہیں، فی ہی کے ٹیبل سے آیا ہے، فی معنی میں، ہی معنی اس۔ ہدن، یہ ہمیں ویسے پتا ہے لیکن ہم نے اسے ایز سچ نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ ہدایت سے ہے لفظ، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ للمتقین، اس میں لی کے معنی ہوتا ہے لیے، وہ جو لہو کا ٹیبل ہم نے بنایا تھا یہ وہی لفظ ہے۔ البتہ المتقین جو ہے یہ ہمارا پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر لام کو علیحدہ کر دیں تو یہ بن جاتا ہے المتقین۔ تو المتقین میں الف لام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہے یہ معرفہ ہے، اور یہ پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے، جمع ہے، کیوں اس کے آخر میں یا نون ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، کیونکہ واو نون اور یا نون مذکر کے آخر میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ لفظ ہمارا پڑھا ہوا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اسم ہے، یہ معرفہ ہے، یہ جمع ہے، اور یہ مذکر ہے۔ الحمدللہ، تو آئیے دیکھیے ہمیں کیا کیا آتا ہے اس حصے میں۔ ذالکا الکتاب لا فیہ ہدن اور للمتقین، یعنی 6 حصے ہمیں آتے ہیں، اور ریب اور متقین یہ 2 ہمیں نہیں آتے۔ تو آئیے اب ہم باقی الفاظ کو لیتے ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہم کریں گے۔ الف لام میم، یعنی یہ وہ حروف مقطعات ہیں جن کا ترجمہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ باقی یہ ذالکا کتاب لا ریب فیہ میں ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، اور متقین جو ہمیں نہیں آتا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اگلا حصہ لیتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہوا، اس کے معنی ہوتا ہے وہ لوگ یا جو۔ یؤمنون، یہ ہمارا پڑھا ہوا نہیں ہے لفظ۔ بالغیب، اس میں بھی یہ اس کے معنی ہمیں آتے ہیں، ہم نے بھی کا ٹیبل بنایا تھا۔ اور غیب جو ہے ویسے اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، ویسے عربی میں ہم نے نہیں پڑھا ابھی تک۔ وَيُقِيمُونَ، واہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، اور یقیمون یہ قائم سے ہے، قد قامت الصلاۃ جب پڑھا تھا یہ وہیں سے وہی قائمہ یقیمو جو ہے نا اسی سے نکلا ہے، پھر بھی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ پڑھا ہوا نہیں۔
अस्सलात ये हमारा पढ़ा हुआ है। अलिफ लाम से हमें पता चल रहा है ये इसम है, इसमें मारफा है, और गोल ता आखिर में बता रही है ये क्या है, मुअन्नस लफ्ज है। और ये भी बता रही है कि ये क्या है, वाहिद है। क्यों? अगर मुअन्नस जमा होता तो उसके आखिर में अलिफ ता था। वा मिम्मा, वाह हमारा पढ़ता है, मिम्मा जो है वो मिन और माँ से बनता है, ये लफ्ज भी हमारे पढ़े। रज़क़ना हूँ, रज़क़ना हमारे लिए नया लफ्ज है, लेकिन हम हमने पढ़ा हुआ है, हुआ हम वगैरह। युनफिकून ये जो है हमारे लिए नया लफ्ज है। ये देखते हैं कितने लफ्ज इसमें हमें आते हैं। अल्लाजीना, बी, वा, अस्सलात, व मिम्मा, हम, यानी हमें 6 हरफ आते हैं। और कितने नहीं आते थे उनमें? युमिनूना ईमान लाते हैं, गैब गैब पे, युकीमूना कायम करते हैं, रज़कना हमने रिज़्क दिया, युनफिकूना वो खर्च करते हैं। यानी ये 5 लफ्ज हमें नहीं आते, 6 आते, तो इसका मतलब हमें निस 50% फिर भी आते हैं। अगला हिस्सा लीजिए। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लजीना, वाह हमारा पढ़ा हुआ है, अल्लाजीना पढ़ा हुआ है, युमिनूना अभी हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन हम ये फर्ज कर लेते हैं ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। बीमा ये पढ़ा हुआ है, बी और माँ दो टुकड़े हैं, बी साथ माँ उसके। उन जिला ये नया लफ्ज है। इलाई का ये पढ़ा हुआ है हमने, वो इलाही, इलाहिम, इलाई का ये जो टेबल बनाया था उससे ये आया है, ये हमारा पढ़ा हुआ है। वह माँ और माँ ये दोनों पढ़े हुए हैं। उनजिला नया लफ्ज है, मिन पढ़ा हुआ है। कबलिक टुकड़े करें, कबल और का, तो ये जो है इसमें का के मायने हमें आते हैं। व बिल आखिरत, वा और भी पढ़ा हुआ है, अल आखिरत 3 इससे, वा बिल आखिरत। अल आखिरत से हमें पता चल रहा है ये क्या, ये इसम है, मारफा है, और इसके आखिर में गोल तय है तो मुअन्निस है। और चूंकि अलिफ ता नहीं आ रहा तो ये क्या है, वाहिद है। हम ये हमारा पढ़ा हुआ है। यू के नून ये हमारा नहीं पढ़ा। तो आइए देखते हैं कितने लफ्ज पढ़े हुए हैं हमारे। वल्लाजीना बिमा इलाइका वमा मिन कबलिका व बिलाखिरत हम, यानी ये हमारे 8 लफ्ज पढ़े हुए हैं। और कितने नहीं पढ़े हुए? यूमिनूना, उनजिला, ये फिर वही उनजिला आ गया, यूकी नूना, यूकी नूना ये जो है ये 3 लफ्ज हमारे नहीं पढ़े हुए। उनजिला डबल आया है, बाकी यूमिनूना और यूकी नूना जो है ये नहीं है। आखिरी हिस्सा लेते हैं 5वीं आयत का। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका हमारा पढ़ा हुआ है, अल्लाह पढ़ा हुआ है, हुदन ये हमने देख लिया था, हमें कुछ पता है इसका। मिन हमारा पढ़ा हुआ है, रब्बिहिम ये भी पढ़ा हुआ है, ये हमने टेबल बनाया था। रब्बहू रब्बहुम, रब्बिहिम ये वही है। व उलाइका वा पढ़ा हुआ है, उलाइका पढ़ा हुआ है, हुम पढ़ा हुआ है, अल मुफ्लिहून ये मुफ्लिहून हमारा पढ़ा हुआ है, फला से। ये सला अस्सला नमाज में जब हम कहते हैं हय्या अला सला हय्या अल फला, ये वही फला से मुफ्लिहून है। लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने नहीं पढ़ा। तो देखिए कितने लफ्ज हमारे हैं जो हमारे पढ़े हुए हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुम, यानी ये तकरीबन जो है 7 लफ्ज हमारे पढ़े हुए और एक नहीं पढ़ा हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि औसतन, यानी अगर हम पहली 5 आयतें सूरत बकरा की देखें तो उसमें हमें 50% से ज्यादा अल्फाज आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आयतल कुर्सी को लेते हैं, देखते हैं उसमें हमें कितना आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह, अल्लाह का जाती नाम है, हमें पता है। ला के मानी नहीं है, इला हमारा पढ़ा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये हमने जो है अजान में भी पढ़ा था और तशहूद में भी पढ़ा था। इला महबूद, इल्ला सवाई ये भी पढ़ा हुआ है, हुआ पढ़ा हुआ है। अल हई, हई पढ़ा हुआ है, जब हमने नमाज में अजान में पढ़ा था हय्या अला सलाह, ये वही है। अल लाम बता रहा है कि ये क्या है, ये इसम है। अल कय्यूम ये नहीं पढ़ा हुआ हमने।
پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ، قیوم نہیں پڑھا ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم اسے پہچانتے ہیں، الف لام کی مدد سے ہم پہچانتے ہیں یہ اسم ہے، اور یہ کیا ہے، یہ معرفہ ہے، اور پھر یہ بھی پہچانتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے، واحد ہوگا، کیوں اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں آ رہے، اور چونکہ کوئی مؤنث کی گول تا نہیں آ رہی، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذکر ہے۔ لا ہمارا پڑھا ہوا ہے تاخذو، یہ نیا لفظ ہے، لیکن اس میں یہ جو ہو ہے یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے ہم والے ٹیبل سے، اور سنتون یہ ہمارا نہیں پڑھا ہوا، والا یہ وا اور لا دونوں پڑھے ہوئے ہیں، نوم نوم بھی پڑھا ہوا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا نوم میں نے نیند، یعنی نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتنے لفظ ہمیں آتے ہیں اس میں جو ہے ہمیں یہ 5 اور 4 9 لفظ آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے تھے، 2 اور 2 4، یعنی 4 نہیں آتے 9 آتے، اس کا مطلب ہے ہمیں 50% سے زیادہ جو الفاظ آتے ہیں، الحمدللہ۔ اگلا حصہ لیتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ لاہو لہو کے ٹیبل سے آیا ہے، یہ لا اور ہو ہمیں دونوں کا مطلب آتا ہے، ما کا مطلب بھی آتا ہے، فی السماوات یہ بھی ہم نے پڑھا، مل السماوات وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا، وما یہ دونوں پڑھے ہوئے، فی الارض یہ بھی وہیں پڑھا تھا، مل السماوات و مل الارض یہ جو ہے وہاں سے ہے، من پڑھا ہوا ہے، من ذلذی یہ الذی جو ہے ہمارا پڑھا ہوا ہے، الذین کا واحد ہوتا ہے یہ، اور زا بھی پڑھا ہوا ہے لیکن یہ مختلف طریقے سے، اذا جا پڑھا تھا وہاں، یہاں زا آ گیا، یشفع یہ نیا لفظ ہے، اندہ یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، اندہ کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، اندہ اندہم یہ وہی ہے، اللہ پڑھا ہوا ہے، بے اذن ہی اس کے ہم ٹکڑے کریں 3 ٹکڑے ہوں گے، بی اذن اور ہی، اس میں بی کے معنی ہمیں آتے ہیں، ہی کے بھی آتے ہیں، اذن ہمارے لیے نیا لفظ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کتنے لفظ ہمیں آتے تھے، یہ دیکھیں اس ٹکڑے میں جو ہے آپ کو 6 2 8 اور 4 12 الفاظ آتے ہیں، اور کتنے نہیں آتے تھے، 3 الفاظ نہیں آتے، تو الحمدللہ اس میں بھی ہمیں 50% سے زیادہ جو ہے وہ آتا تھا۔ اگلا حصہ دیکھتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ یعلم یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، ہم نے عالمہ کا جو ٹیبل کیا تھا اس سے عالمہ یعلم یہ وہی یعلم ہے، ماں ہمارا پڑھا ہے، بینا بینا بھی پڑھا ہوا ہے، یہ ہم نے جب کہا تھا مل السماوات و مل الارض وما بینا، بینا وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، بینا درمیان، ایدی یہ نیا لفظ ہے، ہم پڑھا ہوا ہے، واما وا بھی پڑھا ہے، ما بھی پڑھا ہے، خلفہ خلفہ میں یہ خلف جو ہے نیا لفظ ہے، ہم ہمارا پڑھا ہوا ہے، ولا یحیطون وا پڑھا ہے، لا پڑھا ہوا ہے، یحیطون یہ نیا لفظ ہے، بشین بی اور شین 2 ٹکڑے ہیں، دونوں پڑھے ہوئے ہیں، من علم ہی من پڑھا ہوا ہے، علم ہی یہ 2 ٹکڑے ہیں، علم اور ہی دونوں پڑھے ہیں، اللہ پڑھا ہوا ہے، بھی ماں بھی پڑھا ہے، ماں پڑھا ہے، اور شاہ شاہ بھی پڑھا ہے ہم نے یہاں کا تھا، ومل ما بینا بینہما وما شیتا ما شیتا جو ہے یہ وہی شاہ ہے شیتا سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتنا ہمارا پڑھا ہوا تھا، الحمدللہ اس میں جو ہے ہم نے 4 3 7 اور 4 11 الفاظ ہم نے پہچانے جو ہمارے پڑھے ہوئے، الحمدللہ، اور کتنے جو نہیں پڑھے ہوئے یہ نیلے رنگ والے ہیں، یہ 3 ہیں، یعنی اس میں اتنے زیادہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں یا سمجھتے ہیں، ہمیں پتا ہے ان کا، اور لیکن جو نہیں پتا اس کو بھی ہم پہچانتے ہیں، کیسے، مثلا یہ یحیطون کو لیجیے، یحیطون جو ہے یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، کیوں اس کے ساتھ علامت مضارع یا آ رہی ہے، اور اس کے آخر میں واو نون ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مضارع کا جمع ہے، جیسے ہم نے کہا تھا نا یفعلو یفعلون، یفعلون کے وزن پہ یحیطون، یہ وہی ہے فعل جمع کا غائب کا۔ آخری حصہ لیتے ہیں یہ جو ہے سورت کا، واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یحد حفظهما وهو العلی العظیم۔ واسع یہ ہمارا نہیں پڑھا ہوا،
کرسی ویسے اردو میں ہمیں آتا ہے، لیکن یہاں یہ ہمارے لیے یہ نیا لفظ ہے. ہو ہمارا پڑھا ہوا ہے، السماوات پڑھا ہوا ہے، بین السماوات والارض یہ دونوں لفظ پڑھے ہوئے ہیں. ولا یعد، اس میں وا کے معنی آتے ہیں، لا کے آتے ہیں، اور آخری لفظ ہو کے آتے ہیں. یعد جو ہے یہ نیا لفظ ہے. حفظہما، حفظہما میں حفظ جو ہے یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، لیکن ہما ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہما ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ جب وہ دعا پڑھی تھی، مل سماوات ومل الارض ومل ما بینہما، وہاں ہم نے یہ ہما پڑھا تھا، یعنی دونوں. اس کی میں نے ہوتا ہے دونوں. واہ ہوا، واہ پڑھا ہوا ہے، ہوا پڑھا ہوا ہے. العلی العظیم یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. رکوع کی تسبیح میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ وہی لفظ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کتنا ہمارا پڑھا ہوا تھا. الحمدللہ اس میں ہمارے جو ہے 9 لفظ جو ہے پڑھے ہوئے ہیں. اور کتنے نہیں پڑھے ہوئے؟ 4 لفظ ہمارے لیتے ہیں. تو اس پہ شکر کیجئے الحمدللہ کہ اتنا ہمارا. آئیے اب دعائے قنوت کو لیتے ہیں، اس میں بھی دیکھتے ہیں ہمیں کتنا آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلق ونترک ومن یفجر. یہ دیکھیے، یہ جن کے نیچے لائن لال لال نظر، یہ سب ہمارے جانے. اللہم ہم نے پڑھا تھا، اللہم وہ اے اللہ، یعنی اللہ کے لیے مخاطب کا صیغہ ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. اننا یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، ان اور نہ یہ دو سے مل کے بنا ہے. ان اور نہ، ان پڑھا ہوا ہے اور نہ بھی پڑھا ہوا ہے. نستعینو کا، یہ نستعینو جو ہے یہ مدد کو کہتے ہیں، کا تیری. وا پڑھا ہوا ہے، نستغفر یہ نہیں پڑھا، کا پڑھا ہوا ہے. نومن میں یہ واو پڑھا ہوا ہے، نومن نہیں پڑھا ہوا. بی کا بھی پڑھا ہوا ہے، کاف دونوں یعنی پڑھا ہے. بی کا آپ کے ساتھ وا پڑھا ہوا ہے، نتوکل نہیں پڑھا. علیہ کا یہ ہماری ٹیبل سے ہے، ہم نے پڑھا تھا علیہ علیہم علیہ کا، یہ وہی علیہ کا ہے. نسنی میں وا پڑھا ہوا ہے، نسنی ہمارے لیے نیا لفظ ہے. علیہ کا پھر واپس وہی لفظ آ گیا. الخیر، یہ الخیر جو ہے یہ خیر سے ہے، ہم نے پڑھا ہوا تھا. وہ جب ڈائلاگ پڑھے تھے اس میں تھا خیر. ونشکر کا واو پڑھا ہے، کاف پڑھا ہوا ہے. ولا نکفر، اس میں یہ دیکھیں کتنے ٹکڑے؟ 4 ٹکڑے ہیں. وا لا نکفر کا، ان میں سے 3 ٹکڑے ہمیں آتے ہیں، ایک نہیں آتا. ونخل یہ واو پڑھا ہوا ہے. ونترک واو پڑھا ہوا ہے. من یفجر کا یہ 3 ٹکڑے، اس میں سے من اور کا پڑھا ہوا ہے، یفجر نہیں پڑھا. تو دیکھیے کتنے ہمارے پڑھے ہوئے ہیں، 5 4 9، 9 اور 4 جو ہے 13، 13 اور جو ہے یہ 7، 20 کے قریب ہمارے پڑھے ہوئے. الحمدللہ. اور کتنے نہیں آتے تھے؟ 1 2 3، 3 اور 3 6 اور 3 9، 9 نہیں پڑھے ہوئے اور 20 پڑھے ہوئے، تو اس کا مطلب 50% سے زیادہ ہمارے پڑھے ہوئے. اگلا حصہ دیکھتے ہیں، آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم اے اللہ، ان بے شک ہم، نستعینک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے، ونستغفرک اور ہم بخشش چاہتے ہیں تجھ سے، ونؤمن اور ہم ایمان لاتے ہیں بکا تجھ پر، ونتوکل اور ہم بھروسہ کرتے ہیں علیہ کا تجھ پر، ونثنی اور ہم تعریف کرتے ہیں علیہ کا تیری، الخیر بہت اچھی، ونشکرک اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ونکفرک اور تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ونترک اور ہم چھوڑتے ہیں، من یفجرک جو تیرے نافرمان ہیں ان کو. اگلا حصہ لیتے ہیں. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار. اللہم اے اللہ، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. ایاک یہ پڑھا ہوا ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین وہاں پڑھا تھا. نعبد یہ بھی وہی پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. ولک یہ 3 ٹکڑے، وا لا اور کا، تینوں کا مطلب ہمیں آتا ہے. نصلی یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے. ونسجد یہ واو پڑھا ہوا ہے، نسجد جو ہے یہ نیا لفظ ہے.
व इलाई का वा पढ़ा हुआ है, इलाई का ये जो है टेबल से आया था, इलाही इलाहिम इलाई का ये वो है। नस्आ ये नया लफ्ज है। व नहफिज़ु ये वाव जो है पढ़ा हुआ है। व नर्जु इसमें वाव पढ़ा हुआ है। रहमत का ये का लफ्ज हमारा पढ़ा हुआ है और रहमत भी पढ़ा हुआ है। व नक्शा वा पढ़ा हुआ है। अजाब का तेरा अजाब, इन्ना ये भी पढ़ा हुआ है। अजाब का ये भी पढ़ा हुआ है। अजाब और का भी पढ़ा है। तो देखिए कितने लफ्ज हमारे पढ़े हुए हैं इसमें, 5 3 8 और 5 यानी 13 लफ्ज पढ़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने नहीं पढ़े हुए, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 नहीं पढ़े हुए, यानी इसका मतलब है 50% से ज्यादा हमारा पढ़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसका तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, वलका और तेरे ही लिए, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, व नस्जुद और हम तुझे सिजदा करते हैं, व इलैका और तेरी तरफ, नसआ हम कोशिश करते हैं, सा करते हैं कोशिश, व नहफिदु और हम खिदमत में पेश होते हैं, व नरजु और हम उम्मीदवार हैं, रहमत का तेरी रहमत, व नख्शा और हम डरते हैं, अजाब का तेरे अजाब से, इन्ना बेशक अजाब का तेरा अजाब बिलकुफार काफरों को है मुल्हक पहुंचने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 3 चीजें देखी, यानी सूरत फातिहा की पहली 5 आयतें देखी, फिर आयतुल कुर्सी देखी, फिर दुआए कुनूत, और तकरीबन तीनों में हमें 50% से ज्यादा अल्फाज आते हैं, और जो नहीं आते उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जिनको हम जो है वो पहचानते हैं ग्रामर के हिसाब से कि वो क्या है, आया उनकी बनावट क्या है, वो हमें उसका पता चलता है। तो ये जो है दुआए कनूत का पूरा तर्जुमा आपके सामने है। अब हम जो है यही लफ्ज कुरान के दूसरे सफ़ों पर भी मश्क कर सकते हैं, यानी आप कहीं से भी कुरान पाक को खोलिए, पढ़ना शुरू कीजिए, पहचानना शुरू कीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि हर लाइन में तकरीबन आधे अल्फाज जो हैं वो आपको आते होंगे, या एक सफ़े के अंदर मजमूई तौर पर आपको 50% से ज़्यादा अल्फाज आते होंगे जिन्हें आप जानते हैं, जिनका तर्जमा आता है, और जो नहीं जानते उनमें से भी बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे जिनकी बनावट से आप पहचान सकते हैं, आया वो इसम है, हर्फ है, फेल है, और आया वो वाहिद है, जमा है, या मुजक्कर है, या मोनस है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आगे क्या है, कोर्स 2 और 3, नमाज से मुतल्लिक और सुबह शाम की दुआएं। एक मुसलमान का नमाज में और सुबह शाम की दुआओं में रोजाना तकरीबन 1 घंटा गुजरता है, इसलिए अरबी जबान सीखने के लिए नमाज के बाद इन दुआओं से बेहतर कोई निसाब नहीं। हमने कोशिश की है कि इन दुआओं की मुअस्सस शरह सामने आए। आम तौर पर अरबी जबान के अलावा दूसरी जुबान में इन दुआओं की शरह, और वो भी एक जगह, बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुआओं की शरह पढ़ने के बाद, यानी उनका तर्जुमा एक्सप्लेनेशन, आपके दिल में इन दुआओं की अजमत, अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये दुआएं दिल से निकलेंगी और दुआएं करने का लुत्फ आएगा। तो इसलिए आप जो है अब यहाँ पर ना रुकें, बल्कि QC2 QC3 यानी कोर्स जो ये लेवल हैं 2 3 उनको भी कीजिए। आगे क्या है, तो ये आपने देख लिया, नमाज बंदे की महराज है, और उससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि हम जितना हो सकता है नमाज के मुतालिक और नमाज के अंदर वो दुआएं पढ़ें और अल्लाह से वो चीज़ें मांगें जो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में मांगी है। इनके साथ साथ ग्रामर में सिर्फ मैं कमज़ोर हरूफ वाले अल्फाज याद रखूं, या कमज़ोर हरूफ वाले अल्फाज भी कुरान में तकरीबन 6000 बार आते हैं। कोर्स 3 में मजीद फी अफ़ाल सीखेंगे। ये मजीद फी के अफ़ाल जो है ये भी कुरान में 9000 बार आते हैं, और इसके साथ साथ बुनियादी नफ यानी ग्रामर भी है। कुरान की हर लाइन में तकरीबन 4 अल्फाज पर नफ यानी ग्रामर का असर होता है। ये देखिए, ग्रामर का एक हिस्सा वो है जिसमें हरूफ से लफ्ज बनाए जाते हैं। मसलन फा एन लाम से हमने बनाया, फाइल बनाया, फाला बनाया, फालतुम बनाया, यफ़ालूना बनाया, इफ़ाल बनाया, मफूल बनाया। ये जो हरूफ से अल्फाज बनाना है इसको ग्रामर में सर्फ कहते हैं, यानी सर्फ का अमल क्या है, हरूफ से अल्फाज बना।
اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں علمونا، اعلام، معلوم، اس طرح کے الفاظ بنائے۔ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں ان کو جوڑ کر جملے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے مثلا البیت کبیر، یہ البیت ایک لفظ ہے، کبیر بڑا یعنی گھر بڑا ہے۔ خلق اللہ ارض فی یومین، خلق پیدا کیا اللہ نے زمین کو فی یومین یعنی دنوں میں، کتنے دنوں میں۔ کانا ھذا بیت کبیر، تھا وہ ایک بڑا یقیناً گھر۔ ان ذالک بیت کبیر، یقیناً وہ ایک بڑا گھر۔ یہ کہ یہ جملے جو ہیں ان الفاظ سے بنتے ہیں، اور بعض جگہ جملوں سے پہلے جوڑیاں بنتی ہیں، جیسے فی الارض زمین میں، بیت کبیر بڑا گھر، ذالک البیت وہ بڑا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ یہ کیا جوڑی، یعنی ان الفاظ کو جوڑ کے جوڑیاں بنائے اور پھر ان جوڑیوں کو جو ہے جملے میں، اس عمل کو کہتے ہیں نحو۔ گرامر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صرف اور ایک کہتا ہے نحو۔ نحو صرف کیا ہوتا ہے؟ جس میں الفاظ بنائے جاتے ہیں حروف سے، جیسے عین لام میم سے، یا فا عین لام سے، یا را با سے۔ اور دوسرا حصہ ہوتا ہے نحو۔ نحو میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو الفاظ بنائے ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے یا تو جوڑیاں بناتے ہیں یا پھر جملے بناتے ہیں، تو اس کو گرامر کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ آگے چل کر آپ جو ہے وہ اگلے کورسز QC2 3 4 میں جو ہے یہی چیزیں سیکھیں گے۔ یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، تو آئیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق 20 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ آج ہم اسے آخری بار TPI کو دہرا لیتے ہیں، کیوں اس کے بعد یہ TPI آگے کسی کورس میں نہیں آتا، یہ صرف QC1 میں اور اس کے ہر سبق میں جو ہے بتایا جاتا ہے۔ TPI کا مطلب ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جب گرامر کو سیکھنا چاہتے ہیں یا عربی کو سیکھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز کو، تو اپنی پوری توجہ دیں، اپنی تمام دیکھنے، سننے اور جو ہے وہ سوچنے اور بولنے کی صلاحیتوں کو استعمال کریں، جسم کے حرکات و سکنات کو استعمال کریں۔ TPI کے ذریعے جو ہے آپ سیکھیں تو جلدی سیکھیں گے، اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں گے تو اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اب گرامر صرف کی طرف جو ہے وہ ہم چلیں گے۔ تو الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم نے 232 الفاظ سیکھے، جو قرآن میں تقریباً 41,111 بار آئے ہیں، اور یہی ہمارا ٹارگٹ تھا QC1 کے لیے کہ ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں، اور اس طرح ہم قرآن پاک کے 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا گرامر میں ایک چیز ہم آپ کو بار بار بتاتے تھے، ہر سبق کے شروع میں یہ سلائیڈ آتی ہے، الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو اسم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی کا نام، جیسے کتاب مکہ نام ہے، یا صفت جیسے مسلم، مومن، اچھا، برا، چھوٹا، بڑا، یہ سب کیا صفت ہیں۔ اور ان کی پہچان کیا ہوتی ہے اسم کی؟ اس کے یا تو شروع میں الف لام ہوتا ہے، یا پھر اس کے آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر 2 زیر ہوتے ہیں۔ اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا ہم نے یہ دیکھا ایک لفظ ہوتا ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح یا ملون، اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ زمانے سے مراد ہے یا تو وہ ماضی ہوگا، یا مستقبل ہوگا، یا حال یعنی مضارع ہوگا، یا پھر جو ہے امر و نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ گرامر کے اندر کیا ہے؟ الفاظ کی قسم حرف۔ حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی اس وقت تک پتہ نہیں چلتے جب تک وہ کسی سے جڑ کے نہ آئے۔ مثلا لکھ کے معنی ہے سے، اب لفظ سے کچھ نہیں پتہ چلتا کیا ہے، لیکن اگر کہا جائے اس سے یا گھر سے یا اسکول سے، پھر کچھ مطلب آتا ہے سمجھ، ہاں اچھا کوئی بات اسکول کی ہو رہی ہے، گھر کی ہو رہی ہے، یا کسی فرد کی ہو رہی ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم ایک اور چیز سیکھیں گے، وہ ہے فعل کے شارٹ ٹیبلز، یعنی مختصر ٹیبل بنانا۔ اس کو کہتے ہیں صرف صغیر، چھوٹی گردان۔
فعلا کا شارٹ ٹیبل آج ہم دیکھیں گے، یہ معلوم کرنے کے لیے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے. یہاں تک ہم نے دیکھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. پھر ہم نے اس کا مضارع بنایا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. پھر امر نہیں ہم نے بنایا افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل. یہ کیا ہے؟ یہ تین چابیاں ہیں. یہ جو پہلی چابی ہے فعلا، یہ کیا ہے؟ ماضی کی چابی ہے. جب ہم کہتے ہیں فعلا، فعلا اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. یہ 7 لوگ ہیں. ہم یہ مضارع کی چابی کہتے ہیں یفعلو. یفعلو اکیلا نہیں ہے، یفعلو کے پیچھے کون کون ہے؟ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو. ہم کہتے ہیں افعل امر کی چابی ہے، یہ اکیلی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ افعل، افعلو، لا تفعل، لا. یعنی یہ جو تیر آپ دیکھ رہے ہیں نیلے، یہ کیا ہے؟ یہ سارا ٹیبل بنے گا. یفعلو کی چابی سے یہ بنے گا، افعل کی چابی سے یہ بنے گا. تو گویا یہ کیا ہے؟ تینوں افعال کی چابی ہے. یعنی یہ فعل کی چابی ہے، ماضی کا فعل، مضارع کا فعل، امر کا فعل. فعل کی جمع ہوتا ہے افعال. تو افعال کی 3 چابیاں کون سی ہیں؟ ماضی، مضارع، امر. مثلا فعلا کے ٹیبل کا کیا ہوگا؟ فعلا، یفعلو، افعل. فتح کا کیا ہوگا؟ فتح، یفتح، افتح. جعلا کا کیا ہوگا؟ جعلا، یجعلو، اجعل. یہ تینوں چابیاں ہیں اس کے افعال کی. یہ پہلا ٹیبل ہو، پہلا سیٹ ہو گیا. دوسرے سیٹ میں نصرا، ینصرو، انصر. اس کے بعد ذکرا، یذکرو، اذکر. خلقا، یخلقو، اخلق. عبدا، یعبدو، عبد. یہ 4 چابیاں ہوگی دوسرے سیٹ کی. ہم نے 3 سیٹ بنا کے پڑھا تھا ان کو افعال. تیسرا سیٹ تھا دربا، یدربو، اضرب. سامع، یسمع، اسمع. علیما، یعلم، علم. عاملہ، یعمل، عمل. یعنی یہ جو ہے 4 جو ہے آخری سیٹ کی. تو یہ 11 ٹوٹل افعال ہیں. دیکھیں ان 11 ٹوٹل افعال کی 3 چابیاں میں نے آپ کو یہاں پہ کرا دی. اب ہم آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 3 اسما کی چابی، یہ تو افعال کی چابی تھی نا، فعلا، یفعلو، افعل. یہ 3 چابیاں ہوگی ماضی، مضارع، امر. اب یہ 3 اور بھی ہم نے بنائی تھی. ہم نے کیا بنایا تھا؟ ہم نے فعلا سے 3 اسما بنائے تھے. کیا؟ فاعل، مفعول، فعل. فاعل، مفعول، فعل. یہ بھی چابی ہیں. یہ کس کی ہے؟ اسما کی. آئیے اس کی بھی ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. پہلا ٹیبل کا سیٹ لیتے ہیں. کون سا ہے؟ فعلا، فتح، جعلا. آئیے فعلا سے کیا ہوگا؟ فاعل، مفعول، فعل. جعلا سے کیا ہوگا؟ جاعل، مجعول، جعل. فتح سے کیا ہوگا؟ فاتح، مفتوح، فتح. دوسرا سیٹ ہمارا تھا نصرہ کا. آئیے اس کے 4 جو افعال ہیں ان سے بھی بنائیں. ناصر، منصور، نصر. ذاکر، مذکور، ذکر. خالق، مخلوق، خلق. عابد، معبود، عبد. یہ ہو گیا دوسرا سیٹ. تیسرے سیٹ میں کیا تھا؟ دربا، دارب، مدروب، درب. سامع، مسموع، سمع. اور کیا تھا؟ عالم، معلوم، علم. عامل، معلوم، عمل. یہ کیا ہے؟ ہم نے 3 چابیاں بنائی ہیں کس کی؟ اسما کی. تو 15 جو آپ کے 11 افعال ہیں اس کے آپ نے پہلے کیا بنائی؟ افعال کی چابی. اب کیا بنائی؟ اسما. تو یہ کیا؟ یہ 6 چابیاں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں صرف صحیح. تو ہمارا ٹیبل ابھی پورا ہو گیا. یہ دیکھیں فعلا، یفعل، افعل. کیا؟ افعال کی چابی. فاعل، مفعول، فعل. کیا ہے؟ اسما کی چابی. اب آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، یہ جو اسما ہے، چلیں افعال کا تو ہمیں پتہ ہے. فعلا جب آپ کہیں گے ہم فوراً ٹیبل بنا دیں گے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. مثلا آپ ہمیں کہیں گے ذکرا، ہم فوراً آپ کو ٹیبل بنا دیں گے. ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. آپ کہیں جی مضارع بنائیں، ہم فوراً مضارع بنائیں گے. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، تفعلو.
ज़करा से भी बन जाएगा, यज़कुरू यज़कुरूना, तज़कुरू अज़कुरू, तज़कुरूना नज़कुरू तज़कुरू। इफल से भी बन जाएगा, इफअल इफलू, ला तफल ला तफलू, ज़करा से बना है, क्या होगा, इज उज़कुर उज़कुरू, ला तज़कुर ला तज़कुर। लेकिन ये जो फाइल मफूल है, इससे क्या बनेगा? इससे तो हमने कोई टेबल नहीं बनाया, हमने आपको कोई टेबल बना के नहीं दिया, इससे भी टेबल बनते हैं। आइए मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लफ्ज है फाइल, ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी चीजें। मसलन जब ये दो जबर के साथ होता है, ये होता है फाइलुन। दो पेश के साथ होता है फाइलुन, दो जबर के साथ होता है फाइलन, और दो जेर के साथ होता है फाइलिन। और अगर अलिफ लाम में लगाऊं तो ये क्या बन जाता है, अल्फाइलु, एक पेश के साथ, अल्फाइला एक जबर के साथ, अल्फाइली एक जेर। कितने हो गए? 6 हो गए, तीन दो दो, और एक जो है तीन जो है अलिफ लाम के साथ, छह। छह इसके पीछे खड़े हुए हैं। जब हम कहें कि फाइल की जो है चाबी से आप जो है वो टेबल बनाए, तो आप कहेंगे फाइलुन फाइलन फाइलिन अल्फाइलु अल्फाइला अल्फाइली, ये तो 6 हुए। फिर हमने आपको इसी तरह मफूल की भी बनेगी, देखिए, मफूलुन दो पेश के साथ, मफूलन दो जबर के साथ, मफूलिन दो जेर के साथ, अलिफ लाम लगाएं, अल मफूलु एक पेश के साथ, अल मफूला एक जबर के साथ, एक अल मफूली एक जेर। इसका मतलब ये हुआ इसकी भी 6 बन गई, 6 इसकी 6 इसकी। और इनकी कितनी थी? 7 7 थी। माजी की 7 थी, मुतारे की 7 थी, अमर की तो बेचारे की जो है ना 2 ही थी, और 2 नहीं की थी 4। ये तो 6 6 तो यहाँ बन, ये 6 6 नहीं है, इनकी और भी है। अब हमने ये भी देखा था फाइल जो है इसम है, इसम की जमा वाउनून और यानून से बनता है, तो इसकी क्या हो जाएगा? फाइलून फाइलिन। गुड, दो और होगी। और अगर अलिफ लाम लगा दें, अल फाइलू अल फाइलिन, 4 होगी। फिर ये मुजक्कर है, इसका अगर बोलते लगाए, मोन्नेस भी हमने बनाना सीख लिया था इसम का, ये होगा फाइलातुन फाइलातुन उसकी जमा। तो इसका मतलब है अगर हम अलिफ लाम ना भी लगाए तो 4 ये होगी, और 6 पहले बनाई थी, कितने होगी? 10। इसके पीछे 10 लोग खड़े हैं फाइल के पीछे। और अगर इनके साथ अलिफ अलिफ लाम भी लगा दें, 4 और कितने? 14। 14 फाल बनती हैं। आइए मफूल की मैं आपको 14 बना के दिखाऊं। मफूलन दो जबर पेश के साथ, मफूलन दो जबर के साथ, मफूलन दो जेर के साथ, अल मफूलु एक पेश के साथ, अल मफूला एक जबर के साथ, अल मफूली एक जेर के साथ, मफूलून जमा, मफूलीन जमा, अल मफूलून जमा, अल मफूलीन जमा, 4 हो गए। मफूलतुन मफूलातुन, अलिफ लाम लगाऊं, अल मफूलातु अल मफूलात, 4 ये हो गए। तो 4 और 4 8, और 6 ये कितने? 14। इसमें से हर एक के पीछे 14 का टेबल आप बना सकते हैं। जैसे फाइल, जब हम कहते हैं फाला, टेबल बना के दिखाओ, आप कहते फाला फालू फालता फालतू फालतू फालना फालत, ये फाल। हम कहते हैं मुदारे का इसका टेबल बनाए, आप कहते हैं यफलू यफलू न तफलू 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 न नफलू फलू। हम कहते हैं इफअल से बनाए टेबल, आप कहते हैं इफअल इफअलु ला तफअलु। अब जब मैं कहता हूँ फाइल से टेबल बनाओ, तो आप कहते हैं इसका तो कोई टेबल हमें पढ़ाया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, इसके तो बनते ही नहीं। इसका ये सिर्फ यहाँ आके बताते हैं हम कि फाइल जो है उससे टेबल बनेगा फाइलुन फाइलन फाइलिन, अल्फाइलु अल्फाइला अल्फाइली। और जमा का इसका बनेगा फाइलून फाइलिन, अल्फाइलुन अल्फाइला, या अल्फाइल। और जमा फाइलातुन फाइलातुन, और अगली अलिफ लाम लगाए, अल्फाइलातु अल्फाइल। इसी तरह मफूल की जगह। तो ये जो इसम की 6 चाबियां हैं, ये जो टेबल है चाबियों का, सर्फ सगीर 3 जो है अफआल की और 3 अस्मा की, इनमें से हर एक के पीछे एक बड़ा टेबल बनता है। और जब वो सारे टेबल बना लेते हैं तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं?
صرف کبیر یعنی بڑی گردان. صرف کے معنی ہوتا ہے گردان. بڑی گردان میں کیا ہوتا ہے؟ پورا ماضی کا ٹیبل بنتا ہے 14 سیغوں کا، مضارع کا 14 سیغوں کا ٹیبل بنتا ہے، امر و نہی کے جو ہے ان کے اپنے سیغے ہوتے ہیں، وہ 12 سیغے تقریباً بنتے ہیں یا 14 وہ آتے ہیں. پھر جو فائل ہے، فائل کے اپنے جو ہے یہ 14 سیغے بنتے ہیں، مفعول کے 14 سیغے بنتے ہیں، فعل کے اپنے جو ہے کچھ سیغے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، وہ بنتے ہیں. وہ جب سارے بنا لیتے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ صرف کبیر. اور صرف صغیر کیا ہے؟ یہ صرف 6 چابیاں جو آپ بناتے ہیں QC1 میں یہی ہے. صرف صغیر بھی یہ نہیں ہے، صرف صغیر کی بھی بہت لمبی لسٹ ہے، وہ اس میں نہیں پڑھائی جاتی. یہاں پہ ہم صرف آپ کو 6 تک محدود رکھتے ہیں. کم از کم یہ 6 تو بنانے آئے نا. آئیے میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں فائل سے ہم نے بنایا تھا فائلن، 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 اور الفائل، الفائل، الفائلی، یہ 6 بنے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے مؤنث بھی آپ بنا سکتے ہیں. یہ اس کی مثالیں ہیں. فعلا سے یہ اتنے سارے بنیں گے، یفعل سے یہ بنیں گے، افعل سے یہ بنیں گے. اور فائل مفعول بیچارے فعل کے جو ہے نا ٹیبل اس میں جگہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا اچھا جی آپ خود سمجھ جائیں کہ اس سے بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ جو یہ ابھی میں نے آپ کو بنا کے دکھایا کہ اتنے اتنے جو ہے ہر ایک کے بنتے ہیں. اور شارٹ ٹیبل ہم سکھا دیتے ہیں کہ یہ فعل ہے، یہ فعلو ہے، فعل، یہ تینوں فعل ہیں. فاعل، مفعول، فعل یہ اسم ہے. فعلا کے پیچھے پورا ٹیبل، یا فعلو کے پیچھے پورا ٹیبل، افعل کے پیچھے پورا، فاعل کے پیچھے بھی ایک پورا ٹیبل ہے، مفعول کے پیچھے بھی ہے، اور فعل کے پیچھے. ان ساروں کے یہ جو چھوٹا ٹیبل ہے اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. اور جب ان میں سے ہر ایک کے پیچھے پورا پورا ٹیبل بنا دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ صرف کبیر. تو آئیے اب یہ صرف صغیر جو ہے اسے دیکھ لیتے ہیں. مثلا فتحہ، اس سے کیا بنیں گی؟ 6 چابیاں دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہیں. کون کون سی آئی ہیں بھائی؟ فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. ٹھیک ہے. نصرہ سے کیا ہے آپ کے سامنے؟ یہ دیکھیں یہ 6 چابیاں آ گئی. نصرہ، ینصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر. دربا سے کیا 6 چابیاں بنیں گی؟ دیکھیے دربا، یدربو، ادرب، داربن، مدروبن، دربن. سامعہ کے باب سے ہم نے دیکھا تو کیا ہوا؟ 6 چابیاں. سامعہ، یسمع، اسمع، سامعن، مسموعن، سمع. تو یہ آپ کے پاس چاروں جو ہے وہ آپ کے 6 چابیاں. لیکن یہ صرف یہ 4 ابواب نہیں ہے، ان ابواب کے اندر ہر ایک کے آئیں گے. مثلا فتح سے ہم نے کیا پڑھا؟ فتح، جعل، فعلا، یعنی 3 افعال تو ہم نے وہاں پڑھ لیے. نصرہ سے ہم نے کیا پڑھا؟ 4. نصرہ، ذکرہ، عبدہ، خلقہ. ہاں دربہ کے بعد سے صرف ایک دربہ ہی پڑھایا گیا. سامعہ سے بھی 3 ہو گئے، سامعہ، خود، عالمہ، حاملہ. تو یہ 11 افعال تو کم از کم آپ کو آنا چاہیے. اور ان 11 افعال کی کیا کیا چیزیں آنی چاہیے؟ نمبر 1 سب کا ماضی کا ٹیبل آنا چاہیے 11 کا. نمبر 2 سب کا جو ہے مضارع کا ٹیبل آپ کو 11 افعال کا آنا چاہیے. نمبر 3 11 افعال کا آپ کو امر بنانا آنا چاہیے. نمبر 4 11 افعال کا آپ کو جو ہے فاعل، فعل، مفعول بنانا. اگر آپ کو یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو شکر کیجئے، کہیے الحمدللہ میں نے QC1 جو ہے وہ صحیح طریقے سے. اگر آپ یہ ان چیزوں کو نہیں بنا پا رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ کو QC1 دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے. اگر آتا ہے شکر کیجئے اور QC2 میں جائیے، پھر آپ کو وہاں QC2 صحیح سمجھ. اگر آپ کو یہ چیزیں نہیں آتی پھر QC2 میں آپ بار بار الجھیں گے. استاد صرف یہ کہے گا یہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، یہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، بس اتنا کہے گا اور آگے چل پڑے گا. اور آپ کو پچھلا آتا نہیں، آپ کہیں گے ہم پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا یاد ہی نہیں. تو اس لیے ابھی آپ محنت کیجئے جب تک آپ QC2 میں نہیں جاتے. ان کو پکا کر لیجئے، ان 11 افعال کو سامنے لکھ لیجئے اور ان کا ایک دفعہ سب کا ایک ہی دفعہ بیٹھ کے سب کا جو ہے ماضی بنا لیجئے، مضارع بنا لیجئے، امر و نہی بنا لیجئے، ان سب کا فاعل بنا لیجئے، سب کا مفعول بنا لیجئے، اور سب کا جو ہے فعل بنا لیجئے. پھر دیکھیے آپ کا ذہن کیسے چلتا ہے. اور ذرا ہمت ہوتی ہے
تو اس QC1 کی کتاب کے آخر میں ہر باب، یہ جو چاروں باب ہیں نا، ان کے 10 افعال دیے ہوئے ہیں. مثلا یہ فتح جو ہے اس کے 10 دیے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ فعلا، جعلا، فتح، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ذہبا، رفع اور نفع، دفع، یہ اس طرح کر کے 10 دیے ہوئے ہیں. نصرہ کے بھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے، نصرہ، ترکا، خلدا، دخلا، کفرا، شکرا، وہ اس طرح کر کے 10 دیے ہوئے ہیں. تو ہر ایک کے 10 دیے ہوئے ہیں. اگر آپ کی ہمت ہوتی ہے ان 40 کو سامنے رکھیں، سب کے ماضی بنا دیں پہلے، پھر مضارع بنا لیں، پھر امر نہیں بنا لیں، پھر سب کے فاعل بنائیں، مفعول بنائیں، پھر اور پھر دیکھیں آپ کو گرامر کیسے آتی ہے. فر 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 آپ کی انگلیوں پر. ورنہ پھر یہی ہوگا کہ میری طرح اچھا سامنے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، نہیں ہے کہیں پہ زیر زبر غلطی سے نہیں لکھا تو اس کو غلط پڑھیں کہ جی زیر زبر تو اگر آتا ہے تو آپ کے سامنے آئے یا نہ آئے، نظر آئے یا نہ آئے، آپ فر فر جو ہے اس کو بولیں گے. یہ آپ نے پریکٹس ابھی سے کرنی. اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی. آئیے ہم نے یہ دیکھا، حل نصرت زید، حل نصرت کیا تو نے مدد کی زید، زید کی. تو ہم نے کہا نام نصرت زید، ہاں میں نے زید کی مدد کی. ہم نے اس کا جمع بنایا، حل نصرتم زید، کیا آپ سب نے مدد کی زید کی؟ ہم نے کہا نام نصرنا زید، ہم نصر کی. اب اگر یہ زید جو ہے اس کی جگہ ہم ہو لگا دیں، زید یہاں نہیں ہے نا، غائب ہے نا، ہوا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حل نصرتم. یہ دیکھیے نصرہ کے ساتھ ہو ملایا، یہ بن گیا نصرہ. نصرہ اس نے مدد کی، کس کی؟ ہو، اس کی. اسی طرح ہو کی جگہ اور بھی آ سکتا ہے، کم بھی آ سکتا ہے، تاپ بھی آ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آ سکتی ہیں. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، سب کے ساتھ ہو لگ سکتا ہے. اسی طرح ہم بھی لگ سکتا ہے سب کے ساتھ، اور کا بھی لگ سکتا ہے، یا بھی لگ سکتا ہے، کم بھی لگ سکتا ہے، نہ بھی لگ سکتا ہے. اور پھر مضارع کا بھی ہے. مضارع میں کیا تھا؟ ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو. ان کے ساتھ بھی جو ہے ہا بھی لگ سکتا ہے، ہم بھی لگ سکتا ہے، کا بھی لگ سکتا ہے، یا بھی لگ سکتا ہے، کم بھی لگ سکتا ہے، اور نہ بھی لگ سکتا ہے. تو اب یہ دیکھیے ہم نے کیا کیا، یہ نصرتا کے ساتھ ہو کو جوڑا. تو یہ کیا بنتا؟ حل نصرتا ہو، کیا تو نے مدد کی اس کی، کس کی؟ زید کی. ہو سے مراد ہے زید. تو وہ کیا کہے گا؟ نام نصرتو، ہاں میں نے مدد کی، ہو اس کی. ہو سے مراد زید، ہاں یعنی میں نے زید کی مدد کی. اور اگر ہم کہیں حل نصرتم ہو، حل نصرتم یعنی ہو اس کی، کیا تم سب نے مدد کی اس کی. اس سے مراد وہی زید ہے. تو وہ کہیں گے نام نصرنا، ہاں ہم سب نے مدد کی، ہو اس کی یعنی کس کی؟ زید. اسی طرح مضارع میں اس کی پریکٹس ہے. حل تنصرو زید، کیا تو نے زید کی، کیا تو زید کی مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ وہ کہتا ہے نعم انصرو زید، ہاں میں زید کی مدد کرتا ہوں یا کروں گا. جمع کا صیغہ لیے، حل تنصرون زید، کیا آپ سب زید کی مدد کرتے ہیں کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نعم ننصر زید، ہاں ہم زید کی مدد کرتے ہیں کریں. اب اگر لفظ زید کی بجائے ہم ہو کو لگا دیں، ہو کی ضمیر لگائے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ دیکھیے حل تنصرو ہو، کیا تو مدد کرتا ہے یا کرے گا اس کی، یعنی اس سے مراد زید کی. تو وہ کیا جواب میں کہے گا؟ نام انصرو ہو، ہاں میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا زید. جمع کا صیغہ لے، حل تنصرو، کیا تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے، ہو اس کی یعنی زید کی، کیا تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے اس کی. وہ کہیں گے نام ننصرو، ہاں ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے ہو اس کی. پھر امر کا جو ہے وہ دیکھ لیجئے صیغہ. امر کا کیسے ہوگا؟ انصر زیدہ، یعنی تو مدد کر زید کی. تو وہ کہتا ہے انصرو زیدہ.
اب یہ جو زائد جمع کا صیغہ لے، انصرو زائدہ، تم سب مدد کرو زید کی، وہ کیا کہیں گے؟ ننصرو زید۔ اب تبدیلی کیا کرنی ہے، ہم نے زید کی جگہ ہو کا صیغہ لگانا، تو اب یہ کیا بنے گا، یہ دیکھیے انصر ہو کیا ہے، زید، پہلے زید تھا نا، انصر زید، اب کیا ہے ہو، زید کی جگہ ہم نے ہو لگا دیا، انصر تو مدد کر ہو اس کی، تو وہ جواب وہی ہوگا، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا ہو اس کی یعنی زید، انصرو تم سب مدد کرو ہو اس کی، ہو سے مراد زید، یعنی تم سب زید کی مدد کرو، تو وہ کیا کہیں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں ہو اس کی یعنی زید کی۔ تو یہ تھا ہمارا، آئیے تیزی سے ان کے سوال جواب کو دیکھ لیجئے۔ الرجیم کا مطلب ہوتا ہے دھتکارا ہوا، اذا جا کا مطلب ہوتا ہے جب آ جائے، زدنی کے معنی ہے زیادہ کر مجھے، للمسلمین کا مطلب ہے مسلمانوں کے لیے، وبالآخرۃ کا مطلب ہے آخرت میں، اولئک علی ھدی کے معنی ہے وہ سب ہدایت پر ہیں، الکتاب کا مطلب ہے کتاب، ومما کی معنی ہے اور اس چیز سے، جو اللہ کے معنی ہوتا ہے مگر یا لیکن، فی السماوات کا مطلب ہوتا ہے آسمانوں میں، بین السماء والارض کا مطلب ہوتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان، شین کا مطلب ہوتا ہے چیز، اور بعدکم کا مطلب ہوتا ہے تم سب کے بعد، الرجیم کا معنی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، اذا جا ہم نے دیکھ لیا جب آ جائے، زدنی کے معنی ہے زیادہ کر مجھے، ٹیبل صغیر میں کیا ہے، 3 افعال اور 3 اسما ہوتے ہیں، سمیتموہ، سمیتموہ یعنی تم سب نے سنا ہو اسے، یسمونکم، یسمونکم یعنی تم سب، وہ سب جو ہے کیا سنتے ہیں آپ کو، یا وہ سب سنیں گے آپ کو، یسمونا متارے ہے تو 2 ترجمہ ہوں گے، حال اور ماضی، ینصرونی، ینصرونی وہ مدد کرے گا یا کرتا ہے، نی میری، فذکرونی، فذکرونی پس یاد کر، نی مجھے، پس یاد کر مجھے، حل تنصرونی تو اس کا جواب ہوگا نام انصرو کا، حل سمیتو کا کیا جواب ہوگا، نام سمیتو، حل تنصرونی کیا جواب ہوگا، نام نصرتو کا، حل ضربکم جواب ہوگا ما ضربنا، حل ذکرکم اللہ جواب ہوگا نام ذکرکم اللہ۔ تو یہ تھا ہمارا، تو آئیے آخری اس حصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے جو ہے ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اقرا ورتل کما کنت ترتیلا فی الدنیا منزلتک عند آخر آیات تقرؤھا، اقرا پڑھ، ورتق جیسا تو پڑھتا تھا، ورتل ترتیب سے، کما کنت ترتیلا فی دنیا، دنیا میں جس طریقے سے تو ترتیب سے اور جو ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، تو ایسے پڑھ، پھر کیا ہوگا، منزل تو کا تیری منزل، تیرا مقام، اندہ ہوگا وہاں، آخری آیت پہ، تقرؤھا جہاں تک تو پڑھتا ہوا پہنچے، یعنی قرآن کے پڑھنے والے کو کہا جائے گا جنت میں کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا جا، اور جہاں جا کے تیری آخری آیت ختم ہوگی وہ تیرا مقام ہوگا، اور پڑھ ایسے جیسے دنیا میں جو ہے تو ترتیب سے اور جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھ، اگر وہ میری طرح پڑھتا تھا تو اس کو تو کہا جائے گا بس جیسے وہاں پڑھتا تھا یہاں بھی ایسے ہی پڑھ، تو ظاہر ہے وہ تیزی تیزی سے جو پڑھے گا تو وہ تو تھوڑی منزلوں پر ہی پہنچے گا، تو اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھو مرتبے میں جیسا کہ تم پڑھا کرتے تھے، جو ہے یعنی وہاں دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تمہارا مرتبہ اس آخری آیت ہوگا جس پر تم پڑھتے ہوئے پہنچو، یہ بڑی بات ہے۔ دنیاوی گھر کے لیے ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں، اور دنیا میں گھر بنانے کے لیے
عام طور پر جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ ادھر عمر یعنی بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں درمیانی، اور اس میں داخل ہونے سے بعض اوقات تو پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں، شاید اگلے جو ہے 25 سال تک بھی نہ رہیں۔ ہم اس کے باوجود جو ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور اتنا پریشان ہوتے ہیں۔ ہم اگر یہ سکون اور اصل گھر آخرت کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی محنت ہمیں یہاں تب گھر بنے۔ ہمیشہ کی ترقی کیا ہوگی؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن ہی حفظ کریں، جتنا بھی حفظ کریں اتنا ہی جو ہے وہ مقام اور بلندی ملے گی، تو اس لیے کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پورے کو ہی حفظ کریں۔ تو کورس 2 کے لیے آپ تیار رہیں، انشاءاللہ جو ہے یہ ابھی اگلے 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ کورس 2 کا جو ہے نیا سیشن آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ کورس 2 شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جنوری میں ہم نے بھی شروع کرنا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کسی بھی QC2 کو جوائن کر لیں، کیونکہ یہ کل جو ہے آپ کی، بلکہ کل کیا اگلے ہفتے یہ آپ کا فائنل رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا، آپ جو ہے وہ QC2 میں داخل ہو سکیں۔ تو الحمدللہ یاد رکھیے سبق نمبر 20 کے اختتام پر آپ نے 232 الفاظ سیکھے، جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے دل جمی سے بڑی ہمت سے اس کورس کو جو ہے وہ اٹینڈ کیا، اور اس میں بیٹھے اور اپنے طور پر اس کی مشق کرتے رہے، اس کے جو ہے ہوم ورکس اور جو ہے وہ اس کو کوئز کو کرتے رہے۔ تو اسی طرح آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے۔ ہاں، اپنے ورک بک جو ہے وہ آپ جلد سے جلد پورے کر لیں، کیونکہ اس کے نمبر کے بغیر آپ کے اچھے نمبر نہیں آ سکتے۔ یعنی 90% نمبروں کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی ورک بک ہو، ورنہ آپ 15 نمبر کاٹ دیں تو پیچھے جو ہے کیا ہے وہ 85% رہ جاتے ہیں، تو 90% ہو ہی نہیں سکتے اگر کسی کی ورک بک نہیں ہے۔ تو ورک بک کو مکمل کر لیجئے، ابھی بھی آپ کے پاس کچھ ٹائم ہے۔ اور اسی طرح ہوم ورک آپ کے جن کے رہتے ہیں، تمام لنک آپ کو بھیج دیے گئے ہیں، ان کو کھول کے دیکھیں اور جو ہے اپنے ہوم ورک کو اور جو ہے ورک بک کو کمپلیٹ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے۔ اب رہی بات کورس سے متعلق، ظاہر ہے کورس پڑھاتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بعض اوقات انسان زیادتی بھی کر جاتا ہے، غصے بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے میں اپنی طرف سے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی تمام چیزوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ بھی جو ہے اسے درگزر کیجیے گا، اور اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کورس کے لیے چنا ہے، اور آپ نے اس کورس کو پورا کر لیا ہے الحمدللہ۔ ورنہ اس کورس میں آپ کے ساتھ ابھی بھی اس وقت بھی 50-60 لوگ ہیں، دیکھیں ان میں سے کتنے ہیں جو یہاں آتے ہیں یا سیکھتے ہیں، یا کتنے ہیں جو ایون ریکارڈنگ کو جو ہے سنتے ہیں یا کتابوں کو کھولتے ہیں۔ کسی کو توفیق ہوتی ہے تو وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ کسی کلاس میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنا گھر کا کام ہوم ورک کرتے ہیں، ورک بک کرتے ہیں، کوئز دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سعادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے جن لوگوں کو یہ سعادت دی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ تو آپ سب اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے جو ہے QC1 کو جو ہے نا پورا کیا، اور انشاءاللہ یہ پکا مصمم ارادہ کر لیں کہ آئندہ QC2 اور QC3 اور QC7 تک جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے ہم دل جمی سے اور جو ہے حوصلے سے کریں گے، اور اسے کسی بھی لیول پہ چھوڑیں گے۔ تو یہ آپ کے جو 7 ہوم ورک ہیں، یہ آپ کے جب تک آپ QCs کر رہے ہیں، قرآن سیریز کورسز کر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ اسی طرح ترتیب سے چلیں گے۔ آپ نے ان پہ توجہ رکھنی ہے، اور QC1 جو ہے ایک ایسی چیز ہے جسے بار بار کرنا پڑتا ہے یا اس کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ بلا تفرق اسے جو ہے جتنی مرضی ہے جتنی مرتبہ چاہے دہرا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے بعض مطلب لوگ ہیں اسے 5-5 6 دفعہ کر رہے ہیں، اور کچھ ہیں جن کو اللہ سمجھ دیتا ہے 1-2 دفعہ میں ہی وہ کور کر جاتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ 11 افعال جو ہیں سامنے رکھیں اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ خود ایک دفعہ کر لیں تو آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ اگر نہیں کریں گے تو 3-4-5 دفعہ کرنے کے بعد پھر وہ چیزیں آپ کو آئیں۔
ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب اس کورس کو ہم یہیں پہ جو ہے اختتام کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے